السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك رب لترضى۔ محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، سب سے پہلے میں مقامی جمعیت اہل حدیث لوہتا کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اللہ رب العزت والجلال کے اس گھر میں ایک دینی محفل کا انعقاد کیا جو کہ سراپا خیر و برکت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رحمت کے نزول کی جگہ ہے۔ اللہ رب العزت والجلال ان خوش نصیبوں کو جنہوں نے اس محفل کے لیے وقت نکالا، ان کا تذکرہ ملائے اعلیٰ میں فرشتوں کے درمیان فرماتا ہے۔ وعظ و نصیحت کی یہ محفلیں، ارشاد کا یہ مقام، یہ اللہ رب العزت والجلال اپنے ان خوش نصیبوں کو دیتا ہے جنہیں وہ پسند فرماتا ہے۔ آج کے اس درس کے لیے، اس اجلاس کے لیے میں نے جس آیت کا انتخاب کیا ہے وہیں سے بات میں شروع کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت والجلال نے سورہ طٰہٰ کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا، دوسرے مقامات پر بھی تذکرہ کیا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے تجلی کے لیے، اپنے ملاقات کے لیے جب دعوت دی، حضرت موسیٰ علیہ السلام جلدی جلدی اللہ سے ملاقات کے لیے اس جگہ پر پہنچ گئے جہاں آپ کو بلایا گیا تھا۔ اللہ رب العزت والجلال ان سے جب وہ پہنچتے ہیں، اللہ رب العزت والجلال ان سے مخاطب ہوتا ہے، ان سے سوال کرتا ہے
اسی سوال و جواب کا اس آیت میں تذکرہ ہے. جو آیت میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھی اس آیت میں اسی سوال و جواب کا تذکرہ ہے. اللہ رب العزت والجلال حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہوتا ہے، وہ کہتا ہے وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ، اے موسیٰ تمہیں جلدی کرنے پر کس چیز نے آمادہ کر دیا، کیوں آپ جلدی جلدی آ گئے سب کو چھوڑ کر؟ قَالَ هُمْ أُولَئِي عَلَىٰ أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ. حضرت موسیٰ علیہ السلام جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں جو لوگ میرے ساتھ تھے وہ تو میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، وہ بھی میرے پیچھے ہیں، لیکن اے رب میں نے جلدی اس لیے کی، میں جلدی جلدی تجھ سے ملاقات کے لیے اس لیے آیا. وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ، اے رب میں نے جلدی اس لیے کی تاکہ تو راضی ہو جائے، تیری رضا کے حصول کے لیے میں نے جلدی کی. تجھ سے ملاقات کا جو شوق تھا اس شوق کے اور اس جذبے کے لیے میں نے سارے لوگوں کو چھوڑ کے میں آگے آ گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس جذبے کو اللہ رب العزت والجلال نے قرآن میں ذکر کیا کہ موسیٰ کو جلدی اتنی تھی، اور اس جلدی کا مقصد اور اس جلدی کی وجہ یہ تھی کہ اے رب تو راضی ہو جائے. اس آیت کا مفہوم کیا ہے قرآن میں دوسرے مقامات پر تلاش کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت والجلال نے اس آیت میں کیا ذکر کیا ہے، اللہ رب العزت والجلال نے کن چیزوں میں جلدی کرنے کا حکم دیا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام نے جلدی کیوں کی. سورہ آل عمران کے اندر اللہ رب العزت والجلال نے ذکر کیا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. اللہ رب العزت والجلال نے مسلمانوں کو، مومنوں کو، جو لوگ قرآن کے مخاطب ہیں ان کو یہ حکم دے رہا ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، کہ لوگوں اپنے رب کی مغفرت کی طرف جلدی کرو، آگے بڑھو. وَجَنَّةٍ، اور اس جنت کی طرف جو متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے، جس کی وسعت آسمان و زمین کے وسعت کے برابر ہے، جس کی وسعت، جس کی لمبائی، جس کی چوڑائی، جس کی مسافت آسمان و زمین کے کو احاطہ کیے ہوئے، آسمان و زمین کو محیط ہے. وَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اس جنت کی طرف جو جنت متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے. اللہ رب العزت والجلال نے اس آیت میں حکم دیا کہ جلدی کرو، آگے بڑھو اللہ کی رضا کے لیے، اس کی عبادت میں، اس کے بندگی میں، اس کو راضی کرنے کے لیے دین کے کاموں میں آگے بڑھو. اگر ہم دین کے کاموں میں ابھی آگے بڑھیں گے تو یہی جنت کا راستہ ہے، یہی دین اور شریعت کا راستہ ہے جو ہمیں جنت تک پہنچائے گا. اللہ نے یہ حکم دیا کہ آگے بڑھو، اس لیے کہ وہ جنت جس کی مسافت آسمان و زمین کے برابر ہے، وہ جنت ہمیں ایسے ہی نہیں ملنے والی ہے، وہ جنت ہمیں ایسے ہی نہیں ملنے والی ہے. تیسری آیت میں اللہ نے کیا ذکر کیا وہ بھی سنیے. سورہ حدید کے اندر اللہ نے حکم دیا وَسَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ. لوگوں سبقت کرو، آگے بڑھو. وَسَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. جلدی کرو، ایک دوسرے پر مسابقہ کرو، ایک دوسرے سے کمپٹیشن کرو اس جنت کی طرف اور اس مغفرت کی طرف، اللہ کی رضا اور اس کے رضوان کو حاصل کرنے کے لیے، اس جنت کے حصول کے لیے جس کی وسعت آسمان و زمین کے برابر ہے. اعدت للذین آمنوا باللہ ورسولہ. یہ کس کے لیے یہ جنت تیار کی گئی ہے؟ یہ جنت ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے للذین آمنوا باللہ ورسولہ، ان لوگوں کے لیے جو لوگ ایمان لے آئے اللہ پر، اس کے رسول پر جو ایمان اور عقیدہ رکھتے ہیں. یہ جنت انہی کا تو ٹھکانہ ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں محنت کرنا ہے، ہمیں تگ و دو کرنا ہے، کوششیں کرنا ہے. دنیا کی معمولی سے نعمت کے حصول کے لیے ہم اپنے دن کے قرار، راتوں کی نیند کو قربان کر دیتے ہیں. تو یہ جنت جس کی وسعت آسمان و زمین کے برابر ہے،
یہ جنت بھی ہم سے اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم راتوں میں اٹھ کر اللہ کے سامنے جھکیں، راتوں میں اٹھ کر اپنے گناہوں پر روئیں، ہم دنوں میں وہ اپنے کاروبار، اپنی تجارت، اپنے روزمرہ کے معمولات سے وقت نکال کر اپنے خالق و مالک کے سامنے جھکیں، اس کے لیے وقت دیں، تب اس جنت کا حصول ہمارے لیے ممکن ہے۔ تو ایک دوسرے پر مسابقہ، ایک دوسرے پر آگے بڑھنا، ایک دوسرے کو پیچھے چھوڑنا، یہ کن چیزوں میں؟ یہ اللہ کے دین کے لیے، اس کے جنت کے حصول کے لیے، اور جنت کے حاصل کر کے اللہ کی رضا اور اس کے رضوان تک پہنچنے کے لیے تگ و دو کرنا ہے۔ ایک حدیث سنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ کن چیزوں میں آدمی کو آگے بڑھنا ہے، کن چیزوں میں آدمی کو مسابقہ کرنا ہے، کمپٹیشن کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حسد الا فی اثنتین رجل آتاہ اللہ القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ويتتبع بما فيه ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه ويتصدقه، کہ دو چیزوں کے علاوہ کسی اور چیز میں کمپٹیشن نہیں ہے، دو چیزوں کے علاوہ کسی اور چیز میں، دین اور شریعت کے نگاہ میں کسی اور چیز میں کمپٹیشن نہیں ہے دو کے علاوہ۔ دو آدمی ایسے ہیں جنہیں دیکھ کر انسان کو یہ محسوس ہونا چاہیے کہ یہ آدمی ہے، اس کی طرح ہمیں چلنا ہے، یہ آدمی ہے، اس کے راستے کی پیروی ہمیں کرنا ہے، شاید ہماری آخرت سنور جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دو آدمی کا تذکرہ کیا اور فرمایا رجل آتاہ اللہ القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ایک وہ آدمی جسے اللہ رب العزت والجلال نے قرآن کا علم دیا ہے، قرآن پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے، یاد ہے، سمجھ رہا ہے۔ وہ یہ تو ہوئی قرآن کے یاد کرنے کی، اس کے پڑھنے کی بات، اصل مرحلہ اس کے بعد کا شروع ہوتا ہے۔ ایک آدمی کو قرآن یاد ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، قرآن جانتا ہے، لیکن اللہ کے لیے اس کی عبادت میں اس قرآن کی تلاوت نہیں کرتا، ایسے آدمی کا قرآن پڑھنا اللہ کے یہاں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ایک آدمی کو اللہ نے قرآن دیا، اصل ذمہ داری اب شروع ہو رہی ہے، فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، وہ دن و رات اس قرآن کے ذریعے اللہ کی رضا حاصل کر رہا ہے۔ راتوں کو اٹھتا ہے، اپنے نرم نازک بستروں کو چھوڑ کر اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر تہجد میں تلاوت کرتا ہے، قیام اللیل کی ادائیگی میں وقت لگاتا ہے، قیام اللیل کی ادائیگی میں قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ یہ آدمی قابل رشک ہے، یہ آدمی لائق ہے کمپٹیشن ہے، یہ آدمی اس لائق ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے، یہ آدمی اس لائق ہے کہ اس کے طریقے کو فالو کیا جائے، کہ اسے اللہ نے قرآن بھی دیا ہے، مسحور کن آواز میں قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اور اس کے بعد اس قرآن کے مطابق عمل کرتا ہے، راتوں کو اٹھ کر اللہ کے سامنے جھکتا ہے اور تہجد اور قیام اللیل میں وقت لگاتا ہے۔ یہ آدمی قابل رشک ہے۔ دوسرا آدمی وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَهُوَ يُنْفِقُهُ وَيَتَصَدَّقُهُ، ایک دوسرا آدمی جو قابل رشک ہے، وہ آدمی ہے جسے اللہ نے مال دیا ہے، اللہ نے مال دیا ہے، اپنے مال کو بے دریغ اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہو، کہیں بھی مسجد کی بات آ جائے، کہیں بھی مدرسے کی بات آ جائے، جمعیت جماعت کی بات آ جائے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کس نے کیا دیا ہے۔ آج ایک بڑا المیہ یہ ہے کہ جو لوگ اس میدان میں انہیں پتہ ہے کہ جب کوئی مسجد مدرسے کا پیسہ لینے جاتا ہے تو وہ لوگ یہ پوچھتے ہیں فلاں نے کیا دیا ہے، فلاں نے کیا دیا ہے، تب وہ اپنا وزن تولتے ہیں کہ اس نے یہ دیا ہے تو ہمیں بھی یہ دینا چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ عمل یہ آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اس کے دین کے لیے کر رہے ہیں، اس نے کیا دیا ہے چھوڑیے، آپ شروعات کیجئے، آپ شروعات کیجئے تاکہ آپ لوگوں کے لیے قابل اقتداء بنے، آپ لوگوں کے لیے قابل رشک بنے، ایک اچھے چیز میں آپ کی تقلید کی جائے، ایک اچھے چیز میں لوگ آپ کے طریقے کو فالو کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رجل آتاہ اللہ مالا، وہ آدمی جسے اللہ نے مال دیا ہے، فَهُوَ يُنْفِقُهُ وَيَتَصَدَّقُهُ، وہ خرچ کرتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے اللہ کے راہ میں۔ تو جب ایک دوسرا آدمی جسے اللہ نے نہیں نوازا ہے وہ اسے دیکھتا ہے تو کہتا ہے اپنے دل میں کہ اگر مجھے موقع ملا تو میں بھی ایسا کروں گا،
مجھے موقع ملا تو میں بھی خرچ کروں گا. مجھے موقع ملا, اگر مجھے اللہ نے نوازا تو مسجد میں خرچ کرنے کی بات آئی میں خرچ کروں گا, مدرسے میں دینے کی بات آئی میں دوں گا. یہ دو آدمی قابل رشک, اس کے علاوہ شریعت میں کوئی چیز قابل رشک نہیں ہے. اللہ رب العزت والجلال نے جنت کا تذکرہ کیا, جنت میں شراب کا تذکرہ کیا. دنیا میں شراب جو ہے یہ گندی اور پلیت چیز ہے, ناپاک ہے, رجس ہے. لیکن جو جنت کی شراب ہے وہ بڑے اعلیٰ کوالٹی کی, بہت عمدہ قسم کی شراب ہوگی. اللہ رب العزت والجلال نے اس کا تذکرہ کیا, فرمایا ختامہ مسک. ایک تو یہ شراب اونچے کوالٹی کی اعلیٰ قسم کی شراب, اور جو پیکڈ ہوگی, سیلڈ ہوگی, یعنی یہ بھی اس کے کوالٹی کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ ایسی شراب ہوگی. اللہ نے ذکر کیا اس کے بعد ختامہ مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون. یہ جنت ہے, یہ اس کی نعمتیں ہیں, اس میں آگے بڑھو, اس میں آگے بڑھو, اس میں ایک دوسرے پر منافسہ کرو. کمپٹیشن, مسابقہ, مقابلہ, اردو میں جسے مقابلہ کہا جاتا ہے, ایک دوسرے سے آگے بڑھنا. انگریزی میں کمپٹیشن, تنافس عربی میں کہا جاتا ہے. ایک دوسرے سے آدمی آگے بڑھے تو جنت کے لیے آگے بڑھے, اللہ کی رضا اور اس کے رضوان کو حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھے. اب آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی, صحابہ اکرام کی زندگی, صحابیات کی زندگی یہ کیسی تھی. عبادت کے میدان میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا جذبہ اور جنون کیسا تھا. قربان جائیے پیارے رسول کے عبادت کے انداز پر. صحیح مسلم کی روایت, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا تذکرہ کرتے ہیں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی نماز کا تذکرہ کرتے ہیں, کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز پڑھتے ہیں, آپ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ کی تلاوت کرتے ہیں. ہم یہ سوچتے ہیں کہ آپ 100 آیات کی تلاوت کریں گے, اس کے بعد رکوع میں چلے جائیں گے. آپ سورہ بقرہ کی 100 آیات پڑھتے ہیں, سورہ بقرہ پوری ختم کر دیتے ہیں, سورہ بقرہ پوری ختم کر دیتے ہیں. اس کے بعد سورہ آل عمران کی تلاوت شروع کرتے ہیں, سورہ آل عمران ختم کر دیتے ہیں. سورہ نساء کی تلاوت کرتے ہیں, سورہ نساء ختم کر دیتے ہیں. وَذَلِكَ فِي رَكَعَةٍ, وَذَلِكَ فِي رَكَعَةٍ. اور یہ کس ایک رکعت کی بات ہے, یہ پورے تہجد کی بات نہیں ہو رہی ہے, یہ ایک رکعت کی بات ہے. فِدَاهُ أَبِي وَأُمِّي, یہ پیارے رسول کی نماز کا انداز تھا. یہاں تک کہ آپ کے قدم, آپ کے پیر سوج جاتے ہیں. حتی تفطرت قدما, آپ کے قدم سوج جاتے ہیں, ورم آ جاتا ہے. صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ آپ اس طرح عبادت کیوں کرتے ہیں؟ اے اللہ کے رسول, آپ عبادت اس طرح کیوں کرتے ہیں؟ کیا ضرورت ہے آپ کو؟ آپ کی تو ساری گناہیں معاف ہے. اللہ نے یہ اعلان کر دیا ہے, اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ لِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کی ساری گناہیں, اگر کوئی گناہ تھی تو آپ گھبرائیے مت, ہم نے آپ کی اگلی پچھلی ساری گناہوں کو معاف کر دیا. وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا, سیدھے راستے کی طرف ہم نے آپ کو لگا دیا. صحابی کہتے ہیں کہ آپ کی تو ساری گناہیں معاف ہیں, اس کے باوجود آپ اس طرح عبادت و بندگی میں اتنی محنتیں, کتنی تگ و دو, اتنی کوششیں کیوں کرتے؟ پیارے رسول کے زبان مبارک سے نکلتا ہے افلا اکون عبدا شکورا, افلا اکون عبدا شکورا, کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ یہ جنون اور یہ محنتیں, یہ طلب, یہ کس چیز کے لیے؟ کہ اللہ کی شکر گزاری ہو جائے, میں اللہ کا شکر گزار بندہ بن کر زندگی گزاروں. یہ محنتیں اس لیے تاکہ میں اللہ کا شکریہ ادا کرنے والا بندہ بن کر زندگی گزاروں. یہ پیارے رسول کے عبادت کا انداز تھا, یہ پیارے رسول کی عبادت کا انداز تھا کہ آپ کی ساری گناہیں معاف ہے, لیکن عبادت اس طرح کے قدم قدم میں سوجن آ جا رہا ہے, ورم آ جا رہا ہے. اور فداہ ابی و امی, پیارے رسول یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. آج فکر ہمیں اس بات کی ہونی چاہیے کہ یہ جنون ہمارے اندر سے کہاں ناپید ہو گیا. ہمیں آج فکر ہے دنیا کمانے کی,
ہمیں فکر ہے مال و زر کے حصول کی، ہمیں فکر ہے کہ دنیا میں کیسے ہم ترقی کر جائیں، ہمیں فکر ہے اس بات کی ہے کہ ہم دنیا میں کیسے لوگوں کو پیچھے چھوڑ دیں۔ اللہ رب العزت والجلال نے ذکر کیا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہ آج ہم امت الہاکم التکاثر والی امت بن کر رہ گئے کہ ہمیں زیادتی کی چاہت نے غافل کر دیا ہے۔ ہم مال و زر کے حصول، دنیا کی طلب، دنیا کی یہ ظاہری آرائش، دنیا کی یہ ظاہری نعمتوں میں اس قدر مگن ہے کہ ہمیں اس بات کی فکر ہی نہیں ہے کہ یہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے یہ سب ایک دن ختم ہونے والا ہے، یہ سب ایک دن فنا ہونے والا ہے۔ ہمارے اعمال کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا، ہماری نیکیوں کے علاوہ قبر میں ہمارا کوئی ساتھی نہیں ہوگا۔ ہم نے جو اعمال آگے بھیجا ہے، اللہ کے لیے ہم نے جو کام کیا ہے، قبر میں وہی ہمارا ساتھی ہوگا، میدان محشر میں وہی ہمارا ساتھ دے گا۔ یہ ساری فکر ناپید ہو گئی ہے، اور فکر اس بات کی ہے کہ دنیا کو حاصل کیا جائے، دنیا میں ہمارے بارے میں یہ نہ کہہ دیا جائے کہ ہم کمپٹیشن کے لائق نہیں ہیں، ہم لوگوں کو پیچھے نہیں کر سکتے۔ اللہ نے فرمایا کہ زیادتی کی اسی چاہت نے تمہیں غافل کر دیا ہے، تمہاری آنکھیں اس وقت تک نہیں کھلتی ہے یہاں تک کہ تم آخری سانسیں لینے لگتے ہو، قبرستان جا پہنچتے ہو۔ جب قبرستان جاؤ تو دیکھو، غور و فکر کرو کہ اس میں کتنے ایسے لوگ تھے جو دنیا میں مسابقہ کیا کرتے تھے، دنیا میں انہوں نے ایسا نام کمایا، دنیا میں جن میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا، کاروبار، تجارت، بزنس، بڑے بڑے چیزوں میں انہوں نے نام کمایا۔ آج قبر کے اس 2 گز زمین کے نیچے وہ مدفون ہے جہاں کوئی نام لینے والا نہیں ہے ان کا، جہاں کوئی نام لینے والا ان کا نہیں ہے۔ ذرا جاؤ، جا کر غور کرو، عبرت حاصل کرو۔ لِمِثْلِ هَذَا فَاسْتَعِدُّوا، اس دن کے لیے تیاری کرو، اس لیے کہ یہ اس دن کا سامنا سب کو کرنا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا تھا، آج فکر ہمیں دنیا کی ہے لیکن آخرت کی نہیں ہے۔ سورہ کہف کے اندر اللہ رب العزت والجلال نے فرمایا اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ یہ دنیا کیا ہے؟ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً، زمین پر جو کچھ ہے ہم نے زینت بنا دیا ہے، لوگوں کے لیے بڑی اچھی لگتی ہے۔ دنیا میں جو کچھ ہے بڑی رنگینیاں ہیں، بڑی نعمتیں ہیں، جو دیکھ کر ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ اچھا مکان ہمارے لیے بھی ہو جائے، مکانی پر اکتفا نہیں، اس کے بعد فارم ہاؤس ہو جائے، پراپرٹی ہو جائے، زمین جائیداد ہو جائے، سب ہوتی رہتی ہے، لیکن ہماری امیدیں بڑھتی رہتی ہیں۔ اللہ نے یہ سب کیوں دیا؟ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ہم نے دنیا میں زینت دیا ہے تاکہ ہم آزمائیں، تاکہ ان زینتوں کو دے کر ہم آزمائیں کہ کون اچھے اعمال کر رہا ہے، کون اچھا عمل کر رہا ہے، کون نیکی اور اطاعت کا کام کر رہا ہے، کون اس دنیا سے اپنا دین سنوار رہا ہے، اپنی آخرت سنوار رہا ہے۔ اس لیے کہ ایک دن ایسا آئے گا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، ایک دن ایسا آئے گا جب یہ زمین اور زمین پر جو کچھ نعمتیں ہیں، بڑے بڑے محلات، بڑی بڑی تجارتیں، بڑے بڑے شاپنگ مالز، بڑی بڑی بلڈنگیں، سب ختم ہو جائے گی، اور یہ زمین کو ہم فلیٹ بنا دیں گے، بالکل خالی زمین ہوگی، کچھ نہیں ہے اس میں ہوگا۔ ایک حدیث سنی اور اندازہ کیجئے کہ یہ مال و زر کی محبت اور آخرت کے چیزوں میں کمپٹیشن نہ کرنا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1450 برس پہلے ہی اس کے بارے میں وارننگ دی تھی۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحرین سے مال لے کر آتے ہیں، بحرین سے مال لے کر آتے ہیں، پہنچتے ہیں صبح صبح، صحابہ اکرام کو خبر لگتی ہے کہ ابو عبیدہ آئے ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے جب پہنچنے کی خبر آتی ہے، صحابہ اکرام فوافوا صلاۃ الفجر مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آتے جمع ہو جاتے ہیں ابو عبیدہ کے آنے کی خبر سن کر۔ صحابہ اکرام میں بہت سارے ایسے بھی لوگ تھے جو غریب تھے، جن کو مال کی ضرورت تھی۔ جب پتہ لگتا ہے کہ ابو عبیدہ مال لے کر آئے ہیں، فوافوا صلاۃ الفجر مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آ کے گھیرنے لگتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ شاید تمہیں اس بات کی خبر لگی ہے کہ ابو عبیدہ مال لے کر آئے۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں ہاں۔
صحابہ کرام صادق تھے، جو دل میں ہوتا تھا وہ زبان پر ہوتا تھا، کہا ہاں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بڑی عظیم بات کہی، غور سے سنیے اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے کیا کہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے یہ فرمایا، مل فقر اخشى علیکم ولكن اخشى علیکم ان تبسط الدنیا کما بسطت علی من کان قبلکم فتنافسوها كما تنافسوا من قبل فتهلككم كما اهلكتهم فتهلككم كما اهلكتهم۔ مجھے اس بات کا اندیشہ نہیں ہے، مجھے اس بات کا خوف نہیں ہے کہ میرے بعد یہ امت فقیر ہو جائے گی، مجھے اس بات کا خوف اور اندیشہ نہیں ہے کہ میرے بعد امت فقیر ہو جائے گی، امت کے پاس مال و زر نہیں ہوگا، بلکہ مجھے اس بات کی فکر ہے کہ اس کے بعد مل فقر اخشى علیکم ولكن اخشى علیکم ان تبسط الدنیا، مجھے اس بات کی فکر ہے، یہ خوف ہے کہ دنیا پھیلا دی جائے گی، دنیا کی نعمتیں تمہیں وافر مقدار میں ملنے لگے گی، فتنافسوها، اور تم اسی میں ایک دوسرے سے مسابقہ کرنے لگو گے، تم دنیا کے چیزوں میں ایک دوسرے کو سے مسابقہ کرنے لگو گے، دنیا کی چیزوں میں ایک دوسرے کو پیچھے کرنے کی فکر تمہیں ستاتی رہے گی ہر وقت۔ فتہلککم، تو یہ دنیا کی یہ ریس، دنیا کا یہ مسابقہ، دنیا کا یہ مقابلہ تمہیں بھی ہلاک و برباد کر دے گا، جس طرح تم سے پہلے کے لوگوں کو ہلاک و برباد کیا تھا۔ دنیا کی یہ ریس، دنیا کا یہ مقابلہ تمہیں بھی برباد کر دے گا، جس طرح سابقہ اقوام کو دنیا کی اس ریس نے، دنیا کے اس مقابلے نے برباد کر دیا تھا۔ آپ ذرا اپنے گرد و پیش پر نظر ڈالیے، اپنے سماج اور سوسائٹی کا جائزہ لیجئے۔ آج اس مقابلے نے، اس مسابقے نے ہمیں کتنے حرام چیزوں میں مبتلا کر رکھا ہے۔ شادی ہو رہی ہے، ایک پیسے والا آدمی شادی کر رہا ہے خوب دھوم دھام سے، شان و شوکت سے، ایک مڈل کلاس کا متوسط طبقے کا آدمی آتا ہے، اس کو اپنے لڑکے کی شادی کی جب بات چلتی ہے، اس کے دماغ میں یہی بات آتی ہے کہ شادی کرنا ہے تو میں بھی شادی ویسے ہی کروں گا۔ میں شادی کیسے کروں گا؟ ویسے کروں گا جیسے فلاں نے کیا ہے۔ اچھا، ویسے کرنے کے لیے اسے کیا حرام کام کرنا پڑے گا؟ یہ بینک کا چکر لگائے گا، لون لے گا، یہ سودی کام کرے گا، اسی پر بس نہیں ہوگا تو چوری، دھوکہ دھڑی، وعدہ خلافی، یہ سب کچھ کرے گا اس ریس کے لیے۔ یہ کیا کرے گا؟ یہ بینک کا چکر کاٹے گا تاکہ سود پر پیسہ لے، یہ لوگوں کو دھوکہ دے گا، کاریگروں کا پیسہ مارے گا۔ کیوں کرے گا یہ سب؟ تاکہ وہ فلاں کی طرح میں شادی کروں، وہ فلاں کی طرح میں اپنی بیٹی کو دھوم دھام سے زیورات دوں۔ اللہ کے بندو، وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، ایک دن آئے گا جب نہ تم ہوگے، نہ تمہارے زیورات ہوں گے، نہ یہ دنیا ہوگی، نہ دنیا میں کچھ ہوگا، تم تو قبر میں چلے جاؤ گے جب اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ رب العزت والجلال ایک ایک چیز کے بارے میں پوچھے گا۔ یہ زیورات کہاں سے آئے؟ یہ شادی کی عالیشان دعوت کہاں سے ہوئی؟ یہ سودی کام کے لیے کس چیز نے تمہیں مجبور کیا؟ کیا تمہیں اللہ کا یہ فرمان نہیں پتا تھا؟ الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یتخبط الشیطان من المس، قیامت کے دن تم ویسے ہی اللہ کے سامنے کھڑے ہوگے جیسا وہ آدمی کھڑا ہوگا جسے شیطان کے چھونے سے جو باولا ہو چکا ہے۔ کیا تمہیں اللہ کا یہ فرمان نہیں پتا تھا کہ جو سودی کام کر رہا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ کر چکا ہے؟ کیا اللہ کے یہ فرمان تم بھول گئے تھے؟ تمہارے دماغ میں ایک ہی جنون سوار تھا، فلاں کی طرح ہم رہیں گے، ہم فلاں کی طرح ہم شادی کریں گے، فلاں کی طرح ہم اپنے بیٹی کو جہیز دیں گے، فلاں کی طرح ہم اپنی بیٹی کو زیورات دیں گے، فلاں کی طرح ہم دعوت کریں گے۔ اس ریس اور اس مسابقے نے ہلاک و برباد کر دیا، دنیا اور آخرت کو تباہ کر دیا۔ دنیا میں شادی کے بعد ہی سے بینک والے، آپ کے پاس پیسے ہی نہیں، آپ دیں گے کیا؟ آپ کی زندگی میں سکون برباد ہو گیا، بینک والوں نے چکر لگانا شروع کر دیا، آپ کا گھر گیا، آپ کی عزت گئی، آپ کا جو وقار تھا سماج و سوسائٹی میں سب ملیا میٹ ہو گیا، اس لیے کہ آپ کے دماغ میں یہی جنون سوار تھا کہ ہم فلاں سے مقابلہ کریں گے۔ سبحان اللہ، اس مقابلے میں پیارے نبی کی یہ پیشن گوئی تھی کہ یہ مقابلہ، یہ مسابقہ، یہ دنیا کی یہ ریس تمہیں بھی ہلاک و برباد کر دے گی، اس طرح سابقہ اقوام کو کیا تھا۔
اللہ کے بندو مسابقہ کرو, یہ فکر پیدا کرو کہ ہمارے اندر سے عبادت آخرت کے لیے ایک دوسرے کو آگے بڑھنے کا یہ جذبہ کہاں ختم ہو گیا. نیکی کی ورائٹیاں, مختلف طرح کی نیکیاں, یہ کہاں ختم ہو گئی. صحابہ اکرام تھے, یہ ابو بکر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کے اندر ایک نیکی نہیں بلکہ نیکیوں کی ورائٹیاں تھی, نیکیوں کے انواع و اقسام تھے. کوئی بھی نیکی ہو ابو بکر اس میں آگے بڑھنے والے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام سے پوچھتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام سے سوال کیا کرتے تھے کیا چل رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے پوچھا, من اصبح منکم صائما اليوم, من اصبح منکم صائما اليوم, آج کوئی روزہ بھی ہے. آج کی صبح اللہ کے رسول نے پوچھا کہ آج کوئی روزہ ہے. سب خاموش تھے. ابو بکر کہتے ہیں قال ابو بکر انا, ابو بکر کہتے ہیں میں روزے سے ہوں, میں روزے سے ہوں. ابو بکر کا یہ جواب آتا ہے کہ میں روزے سے ہوں. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطعم منکم مسکینا اليوم, کہ آج کسی نے کسی مسکین کو کھانا بھی کھلایا ہے. پھر مجمع خاموش. ابو بکر کہتے ہیں قال ابو بکر انا, ابو بکر کہتے ہیں میں نے مسکین کو کھانا کھلایا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیسرا سوال کرتے ہیں, کہتے ہیں من عاد منکم مریضا اليوم, کیا کوئی آدمی ایسا بھی ہے جس نے آج کسی مریض کی عیادت کی ہے. کوئی مریض ہے آج اس کی عیادت بھی کسی نے کی ہے. پھر ابو بکر کہتے ہیں قال ابو بکر انا, ابو بکر کہتے ہیں میں نے مریض کی عیادت کی ہے. ابو بکر سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 3 جواب آتا ہے. پھر اللہ کے رسول سوال کرتے ہیں کہ من تبع منکم جنازۃ اليوم, کہ آج کسی جنازے میں بھی شرکت کسی نے کی ہے. پھر ابو بکر جواب دیتے ہیں کہ قال ابو بکر انا, میں نے مسکین کو کھانا بھی کھلایا, میں آج روزے سے بھی ہوں, میں نے مریض کی عیادت بھی کی ہے, میں نے جنازے میں شرکت بھی کی ہے. سبحان اللہ, یہ نیکیوں کے انواع و اقسام یہ ایک آدمی کے اندر جمع تھے جن کا نام تھا ابو بکر. یہ ایک بندے کے اندر اتنی طرح کی نیکیاں تھی جن کا نام تھا ابو بکر, جن کے بارے میں پیارے رسول نے یہ ارشاد فرمایا, یہ بشارت دی کہ سارے امتیوں کا ایمان ایک طرف اور ابو بکر کا ایمان ایک طرف. سارے امتیوں کا ایمان ایک طرف اور ابو بکر کا ایمان ایک طرف. اس لیے کہ پیارے رسول نے یہ بشارت دی تھی ابو بکر کو کہ مجتمعن فی امرئ الا دخل الجنہ, مجتمعن فی امرئ الا دخل الجنہ, جس کے اندر یہ کوالٹیاں جمع ہو جائیں, عبادتوں کے انواع و اقسام اس کے اندر جمع ہو جائے, وہ نمازوں میں بھی سبقت کرے, وہ روزہ بھی رکھے, وہ مریضوں کی عیادت بھی کرے, وہ جنازوں میں شرکت بھی کرے, تب تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے. یہ وہ مسابقہ ہے, یہ وہ ریس ہے, یہ وہ مقابلہ ہے جس کا حکم اللہ نے دیا. جس جنت کے حصول کے لیے جس مسابقہ کی ضرورت ہے وہ ابو بکر کے اندر تھی. اللہ نے اسی مسابقہ کا حکم دیا تھا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَرْضُهَا عَرْضُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. یہی وہ مسابقہ ہے جس کا حکم دیا گیا تھا. یہ ابو بکر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ذرا اور آگے بڑھیے. غزوہ احد کا موقع ہے, غزوہ احد کا موقع ہے. غزوہ احد سے پہلے اسلام کی جو بڑی جنگ تھی وہ غزوہ بدر تھی. غزوہ بدر کے موقع پر ایک صحابی ہوتے ہیں جن کے بارے میں خود حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ میرے چچا تھے جن کا نام تھا انس بن نضر. انس بن نضر جب غزوہ بدر کا اعلان ہوتا ہے تو غزوہ بدر کا یہ اعلان یہ عمومی اعلان نہیں ہوتا ہے, یہ عمومی اعلان نہیں ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عام اعلان نہیں کرتے ہیں کہ سب کو غزوہ میں شرکت کرنا ہے, تو بہت سے لوگ پیچھے بھی رہ جاتے ہیں. اسی میں سے ایک آدمی پیچھے رہتے ہیں, حضرت انس بن نضر, جو حضرت انس بن مالک کے چچا تھے. کہتے ہیں انس بن نضر پیچھے رہ جاتے ہیں. انہیں بڑا ملال رہتا ہے, انہیں بڑا ملال رہتا ہے کہ وہ جنگ میں شرکت کیوں نہیں کر سکے. جب غزوہ احد کا اعلان ہوتا ہے جو سن 3 ہجری کا واقعہ ہے, جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد میں شرکت کا اعلان کرتے ہیں, حضرت انس بن نضر کہتے ہیں کہ مجھے موقع دیا جائے,
مجھے موقع دیا جائے تاکہ میں غزوہ احد، غزوہ بدر کے موقع پر جو میں نے شرکت نہیں کیا تھا، میں آج اس کی تلافی کر سکوں، اور میں اللہ کے راستے میں، میں اللہ کی راہ میں اپنی طاقت دکھلا سکوں، اپنی جان کا نذرانہ پیش کر سکوں۔ غزوہ احد کا یہ منظر، میدان احد میں لوگ جمع ہوتے ہیں، مسلمان اور کافروں میں خوریز معرکہ جاری ہے، مسلمان کبھی غالب آتے ہیں، یہاں تک کہ یہ لگتا ہے کہ مسلمان جیت گئے یہ جنگ، لیکن حضرت خالد بن ولید جو اس وقت کافر تھے، خالد بن ولید یوٹن مارتے پیچھے سے آتے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید جب پیچھے سے آتے ہیں تو مسلمانوں کی اس صف میں کھلبلی بس جاتی ہے، بڑے بڑے لوگ پیچھے ہٹنے لگتے ہیں، چند صحابہ کے علاوہ جو اللہ کے رسول کو گھیرے ہوئے رہتے، بہت سارے لوگ پیچھے بھاگنے لگتے ہیں۔ یہ ایک خطرناک وقت ہوتا ہے، ایک خوفناک منظر ہوتا ہے کہ بڑے بڑے لوگ اپنی جان بچانے کے لیے بھاگنے لگتے ہیں۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں کہ یہ منظر ہے، لوگ بھاگ رہے ہیں، وہ آتے ہیں، کئی لوگوں سے مخاطب ہوتے ہیں، کئی صحابہ کو دیکھتے ہیں کہ وہ جان بچانے کے لیے کنارے ہیں یا بھاگنے کے قادار پر ہیں، یعنی پلٹی مار رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ جب وہ سوال و جواب کا سلسلہ چلتا ہے، جواب دیتے ہیں لوگ۔ حضرت انس بن نضر ہاتھ اٹھاتے ہیں آسمان کی طرف اور کہتے ہیں کہ اے اللہ، اے رب، میں ان سارے لوگوں نے جو کیا ہے، یہ لوگ راہ فرار اختیار کرنا چاہ رہے ہیں، میں ان کے کام سے اے اللہ تیری بارگاہ میں معذرت کرتا ہوں، میں انی لابرؤ الیک، میں برات کا اظہار کرتا ہوں ان لوگوں کے عمل سے۔ یہ کہتے وہ میدان احد میں آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت سعد بن معاذ سے ملاقات ہوتی ہے، سعد بن معاذ کہتے ہیں کہ کہاں جا رہے ہو؟ سعد بن معاذ انس بن نضر سے کہتے ہیں کہ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ انس بن نضر جو جملہ کہتے ہیں وہ جملہ کو سنیے، اور ایمان کا جو اعلیٰ لیول تھا، جو اعلیٰ معیار تھا، اس کا اندازہ کیجیے۔ حضرت انس بن نضر کہتے ہیں کہ انی لاجد ریح الجنۃ من وراء احد، انی لاجد ریح الجنۃ من وراء احد، میں تو جنت کی طرف جا رہا ہوں، میں جنت کی طرف جا رہا ہوں، مجھے احد کے پہاڑ کے پیچھے سے جنت کی آواز آ رہی ہے، جنت کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے احد کے پہاڑ کے پیچھے سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، انی لاجد ریح الجنۃ من وراء احد۔ اس کے بعد حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے ہیں، خوریز معرکہ ہوتا ہے، اکیلا بندہ کتنے لوگوں سے ٹکر لے گا؟ وہ جنگ میں شرکت کرتے ہیں، پیچھے نہیں ہٹتے ہیں، وہ جنگ میں شرکت کرتے ہیں، حتی قتل شہیدا، یہاں تک کہ شہید ہو جاتے ہیں۔ اور شہادت ایسی کہ جب شہید ہو جاتے ہیں، میدان احد میں جب ان کی لاش نظر میں آتی ہے تو دیکھا یہ جاتا ہے کہ ان کے جسم پر، خود حضرت انس کہتے ہیں کہ ان کے جسم پر کم و بیش 70 سے زائد، ایک دو نہیں، کہتے ہیں کہ ان کے جسم پر کم و بیش 70 سے زائد تلوار اور نیزوں کے زخم ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی پہچان نہیں ہو پاتی ہے، یہاں تک کہ ان کی بہن آتی ہیں اور ان کی بہن انگلی کے پوروں سے ان کی پہچان کرتی ہے، انگلی کے پوروں سے پہچان کرتی ہے کہ یہ حضرت انس بن نضر ہیں۔ یہ جنون کس چیز کا تھا؟ یہ مسابقہ کس چیز میں تھا؟ کہتے ہیں کہ مجھے جنت کی خوشبو، جس پہاڑ سے تم رک کر اپنی جان بچا رہے، اسی پہاڑ کے پیچھے تو مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، اور جاتے ہیں اور شہید ہو جاتے ہیں۔ یہاں اور شہادت ایسی کہ 70 سے زائد ان کے جسم پر زخم کے نشان ہوتے ہیں۔ یہ صحابہ کرام تھے، یہ ان کا جذبہ تھا نیکی اور اطاعت کے میدان میں آگے بڑھنے کا۔ ذرا اور آگے بڑھیے، غزوہ تبوک کا موقع ہے، صحابہ کرام کے دلوں میں جو جنون تھا، جو جذبہ تھا نیکی اور اطاعت کے کاموں میں آگے بڑھنے کا، قرآن نے اسے اتنی اہمیت دی کہ قرآن میں آج تک اور تا قیامت ان کے اس جذبات کو پڑھا جائے گا اور بیان کیا جائے گا۔ غزوہ احد کے موقع پر ایسے لوگ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، جو لوگ جن کے لیے اللہ کے رسول کے پاس سواری نہیں تھی،
اللہ کے رسول کے پاس سواری نہیں تھی کہ ان کو سوار کر کے جنگ میں لے جائے. آتے اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ میرے پاس ایکسٹرا سواری نہیں ہے, میرے پاس مزید گھوڑا اونٹ نہیں ہے کہ میں تمہیں لے کے ساتھ میں جاؤں. وہ لوگ یہ سن کر جانے کے لیے تو تیار ہو جاتے ہیں, پلٹ جاتے ہیں, لیکن ان کی آنکھیں آبدیدہ ہو جاتی ہیں, رونے لگتے ہیں. ان کی آنکھیں آبدیدہ ہو جاتی ہیں, رونے لگتے ہیں, کیونکہ ان کو حزن و ملال اس بات کا تھا کہ آج سواری نہ ہونے کی وجہ سے ہم جنگ میں شرکت نہیں کر پا رہے ہیں. اللہ رب العزت والجلال نے ذکر کیا ان کے جذبات کو. اللہ نے کہا وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا عَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ. اللہ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کے اوپر بھی کوئی حرج نہیں ہے, ایسے لوگوں کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے جو لوگ سواری نہ ہونے کی وجہ سے آپ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے لیے بھی سواری کا بندوبست کر دیجیے. آپ کہتے ہیں ما قلت لا اجد ما احملکم علیہ, آپ کہتے ہیں کہ میرے پاس سواری نہیں ہے کہ میں اس پر تمہیں سوار کر کے لے جاؤں. ایسے لوگوں کے اوپر کوئی حرج نہیں, بلکہ ان کے جذبات کا تذکرہ کیا گیا. کہا گیا تولوا واعینہم تفیض من الدم حزنا الا یجدوا ما ينفقون, کہ وہ پلٹتے ہیں آپ کے پاس سے جب جاتے ہیں تو وہ رونے لگتے ہیں اس غم میں کہ کاش کہ ان کے پاس بھی یہ سواری ہوتی, کاش کہ ان کے پاس بھی مال ہوتا تو وہ بھی خرچ کر کے آج جنگ میں شرکت کرتے. یہ صحابہ اکرام تھے, یہ ان کا جذبہ تھا, یہ ان کا جذبہ تھا, یہ ان کا نیکی اور اطاعت کے کاموں میں آگے بڑھنے میں ایک دوسرے کو پیچھے کرنے کا جو معیار تھا وہ بیان کیا جا رہا ہے. یہی غزوہ تبوک کا موقع ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام میں اعلان کر دیتے کہ یہ مسلمانوں پر مشکل وقت ہے, یہ مشکل وقت ہے, پیسہ خرچ کرو اللہ کی راہ میں. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر چیز میں مسابقہ کرتے ہیں, جیسا کہ میں نے ذکر کیا. حضرت عمر کہتے ہیں کہ آج, چونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فکر ہوتی ہے کہ وہ مسابقہ کریں, وہ نیکی اور اطاعت کے کاموں میں آگے بڑھیں. کہتے ہیں کہ حضرت عمر کہ آج میں ابو بکر کو پیچھے چھوڑ دوں گا, آج میں ابو بکر کو پیچھے چھوڑ دوں گا. آتے ہیں اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ڈھیر سارا مال لے کر. اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اے عمر, تم نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا, اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ کہتے ہیں حضرت عمر کہ ابقیت لہم مثلہ, میں آج جتنا لے آیا ہوں اتنا ہی میں نے اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑ دیا ہے, یعنی آدھا لے آیا آدھا چھوڑ دیا. اور وہ اس خوشی میں ہوتے ہیں کہ آج ابو بکر سے زیادہ مال میں نے اللہ کی راہ میں پیش کیا ہے. ابو بکر آتے ہیں, ابو بکر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ ابو بکر ما بقیت لہم, اپنے گھر والوں کے لیے تم نے کیا چھوڑا؟ کہتے ہیں ابو بکر کہتے ہیں کہ ابقیت لہم اللہ ورسولہ, میں نے اللہ اور اس کے رسول کے نام کے علاوہ کچھ نہیں چھوڑا. مجھے اللہ اور اس کے رسول اور اس دین پر اعتماد ہے کہ میرے اہل و عیال ضائع نہیں ہوں گے. حضرت عمر کہتے ہیں واللہ لا اسابقک ابدا, اللہ کی قسم بخدا میں کبھی تم سے مسابقہ نہیں کر سکتا, اللہ کی قسم میں تمہارے برابر کبھی نہیں ہو سکتا, میں تمہارے برابری کبھی نہیں کر سکتا. یہی غزوہ تبوک کا موقع ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا مال, جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کا یہ وقت ہے, ایک لشکر کو وہ تیار کرتے ہیں شام جانے کے لیے, ایک قافلہ, تجارتی قافلہ, پورا قافلہ لا کر رسول اللہ کی خدمت میں حاضر کر دیتے ہیں. تو اشرفیوں پر اشرفیات, اتنے سونے اتنی چاندیاں جو کلو میں تھی, جس کا وزن کلو میں تھا, 900 اونٹ, اور وہ بھی اونٹ پوری جنگ کی تیاریوں کے ساتھ اللہ کے رسول کے سامنے حاضر کر دیتے ہیں. یہ اشرفیہ, یہ درہم و دینار اللہ کے رسول اپنے کے گود میں حاضر کرتے ہیں. اللہ کے رسول اسے اچھالتے ہیں. اس کے بعد حضرت عثمان کو بشارت دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ما ضل عثمان ما عمل بعد هذا اليوم, ما ضل عثمان ما عمل بعد هذا اليوم, کہ آج کے بعد عثمان کوئی بھی عمل کر لے ان کا وہ کام انہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا. صحابہ کرام نے ایسی مثالیں پیش کی جو تا قیامت اسے پیش کرنے سے, اس کی نظیر قائم کرنے سے دنیا عاجز ہے. نیکی اور اطاعت کا کوئی بھی جذبہ ہو,
کوئی بھی میدان ہو صحابہ اکرام نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. آج 1 گز زمین کے لیے 1 انچ زمین کے لیے ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے. یہ میں ایک فیکٹ اور حقیقت بتا رہا ہوں. کسی سے کوئی اختلاف ہو جائے 1 انچ 1 فٹ چھوڑنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. بھائیوں سے اس بات پر لفڑا ہے, بہنوں سے اس بات پر اختلاف ہے کہ فلاں نے زیادہ لے لیا میرے لیے کم چھوڑا. یہ 2 اجنبیوں کی داستان ہے جس کا کوئی نسبی رشتہ نہیں تھا. امام حاکم نے اپنی مستدرک میں ذکر کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ میری ایک زمین ہے, میں اس کی باؤنڈری کروا رہا ہوں, فلاں آدمی کا ایک درخت ہے جو میرے زمین پر آ رہا ہے, آپ ان سے کہیے کہ یہ درخت مجھے دے دیں تاکہ میری باؤنڈری سیدھی ہو جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی سے کہتے ہیں کہ دے دو. کہتے ہیں یہ آدمی کا جو مطالبہ ہے ان کو یہ درخت دے دو تاکہ ان کی باؤنڈری سیدھی ہو جائے. وہ آدمی کہتے میں نہیں دوں گا. یہاں پہ ایک صحابی ہوتے ہیں جن کا کوئی نسبی رشتہ نہیں ہوتا ہے, نہ تو ان سے نہ ان سے, اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ نہیں کہتے. اس آدمی کے پاس جاتے ہیں جو ابھی اپنا ایک پیڑ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے, وہ جا کر اس سے ایک سودا کرتے ہیں. اس سے کہتے ہیں کہ میرے فلاں جگہ کا جو باغیچہ ہے وہ پورا باغ میں تمہیں دیتا ہوں, پورا باغ میں آفر کرتا ہوں, پورا باغ لے لو اور یہ درخت دے دو تاکہ اس آدمی کی باؤنڈری سیدھی ہو جائے. یہ سودا کس چیز کا ہے؟ کون سی فکر ستائی جا رہی ہے؟ کس چیز میں یہ مسابقہ ہے؟ اور یہ صحابی ہوتی حضرت ابو الدحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابو الدحدہ اس آدمی سے کہتے ہیں کہ میرا پورا باغ لے لو اور اس کے لیے ایک پیڑ چھوڑ دو تاکہ میرے اس بھائی کی باؤنڈری سیدھی ہو جائے, اس کی زمین میں جو کام ہے وہ کام اس کا صحیح ہو جائے. آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ کے رسول کی گود میں وہ چابی رکھ دیتے, کہتے یہ باغ ہے, یہ باغ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ یہ پیڑ میں نے اپنے پورے باغ کے بدلے خرید لیا ہے. آپ اس صحابی کو, اس آدمی کو بشارت دے دیں کہ وہ اپنی باؤنڈری سیدھی کر لے, اپنی جگہ صحیح کر لے اور اسے کام کے لائق بنا لیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں, اتنا خوش ہوتے ہیں کہ آپ بار بار اپنی زبان مبارک سے کہتے ہیں کم من عذق وداح لأبي الدحداء في الجنہ, کم من عذق وداح لأبي الدحداء في الجنہ. جنت میں کتنے بڑھنا, دین میں مسابقہ کرنا, یہ کہاں فرق غائب ہو گیا, یہ جنون کہاں ختم ہو گیا, یہ جنون کہاں ناپید ہو گیا. پیارے رسول نے تو یہ فرمایا تھا کہ واللہ لو یعلمون ما فی النداء والصف الاول, اگر لوگوں کو یہ پتہ چل جائے لو یعلمون ما فی النداء والصف الاول, کہ اذان دینے میں, پہلی صف میں نماز پڑھنے میں کتنی فضیلت ہے, لم یجدوا الا ان یستہموا علیہ لاستہموا علیہ, تو قرآن اندازی کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوگا. اگر لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ اذان دینے کا ثواب کیا ہے, لوگ آج مؤذن کو بڑی حقیر نظر سے دیکھتے ہیں کہ یہ تو مسجد کا مؤذن ہے. ان المؤذنین اطول الناس اعناقا یوم القیامہ, قیامت کے دن یہ مؤذنین کی گردن اتنی اونچی ہوگی کہ میدان محشر میں یہ نظر آئیں گے کہ یہ اللہ کی اذان کو, اس کے کلمے کو بلند کرنے والے ہوں گے. تو پیارے رسول نے کہا کہ لو یعلمون ما فی النداء والصف الاول, اور پہلی صف میں نماز پڑھنے کا کیا ثواب ہے, اگر یہ لوگوں کو پتہ چل جائے تو اتنے لوگ نماز پڑھنے آئیں گے کہ کوڑا ڈالنا پڑے گا, ڈرا کرنا پڑے گا, تاکہ کوڑا ڈال کے اتنے ہی لوگ آئیں, اس لیے کہ سب لوگ تو آ نہیں سکتے. وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّحْجِيرِ لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ, اگر لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ جلدی نماز پڑھنے کا فائدہ کیا ہے, جلدی نماز پڑھ کے آنے کا مسجد میں جلدی فائدہ کیا ہے, لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ, تو سبقت کریں گے لوگ, مسابقہ کریں گے, اتنے لوگ آ جائیں گے کہ پھر ان میں کوڑا ہوگا, سب ایک دوسرے کو پیچھے چھوڑنے کی فکر میں ہوں گے. وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَصَلَاةِ الْفَجْرِ لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا, اگر لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ صلاۃ فجر میں, فجر کے نماز میں, صبح کی نماز میں اور عشاء کی نماز میں آنے کا, جماعت کے ساتھ آ کر ادا کرنے کا ثواب کیا ہے, لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ
حبوا، تو وہ ضرور آئیں گے چاہے انہیں گھٹنوں کے بل گھسٹ کے آنا پڑے۔ ایک آدمی کا پیر کام نہیں کر رہا ہے، صحیح سے چل نہیں پا رہے ہیں، لیکن اگر اندازہ ہو جائے کہ یہ کتنے بڑے ثواب کا یہ سودا ہے تو وہ ضرور آئیں گے، یہاں تک کہ اگر انہیں پاؤں گھسٹ کر آنا پڑے تب بھی آئیں گے۔ آج کہاں گیا یہ جنون؟ صف اول کے نمازی کہاں ہیں؟ نمازوں میں مبکر، نمازوں میں تبکیر، نمازوں میں جلدی آنا، یہ کہاں ناپید ہو گیا ہے؟ عبادتوں کا یہ جنون یہ کہاں ختم ہو گیا ہے؟ ہمیں اس کے فکر کی ضرورت ہے، ہمیں اس کے فکر کی ضرورت ہے کہ ہمارے عبادتوں کا یہ جنون کہاں ختم ہو گیا۔ دنیا میں ہم آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں لیکن آخرت کی ہمیں فکر نہیں ہے کہ دین کے لیے ہم آگے بڑھیں، دین میں ہمیں ایک دوسرے کو پیچھے چھوڑنے کی فکر کریں، ہمیں اس کی فکر نہیں ہے۔ ہم اللہ رب العزت والجلال سے یہی دعا کرتے ہیں کہ بار الہ تو ہمیں آخرت کی فکر کرنے والا بنا دے، دین کے کاموں میں ایک دوسرے سے مسابقہ کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ بار الہ ہمیں دین کے لیے آگے بڑھنے والا بنا دے، ہمیں دین کے لیے کمپٹیشن کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ ہم میں جو بے روزگار ہیں تو انہیں برسر روزگار کر دے، جو برسر روزگار ہیں تو ان کے رزق میں ترقی اور کشادگی نصیب فرما۔ ہمارا جب اس دنیا سے جانے کا وقت آئے، سانسوں کے ڈور کے ٹوٹنے کا وقت آئے تو ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہمارے زبان سے نکلنے والا آخری کلمہ کلمہ توحید ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔